السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح جب سوشل میڈیا کو دیکھا تو ایک بہت ہی افسوسناک خبر اور دلدوز واقعہ پاکستان کے شہر لوئر دیل میں وقوع پذیر ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ایک 16 یا 17 سالہ نوجوان لڑکے نے اپنے سگے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو پیش آیا یہ مال جائیداد کو لے کر نہیں آیا، بینک بیلنس کو لے کر نہیں آیا، زمین کو لے کر نہیں آیا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے سگے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کس طرح سے جو وہ قتل کر سکتا ہے۔ بنیادی جو وجہ اس میں بنی، اور پھر یہاں پر دیکھیں، شاید آپ کے نظر سے بھی یہ بات گزری ہوگی، باپ تو موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور ان کی جو والدہ تھی وہ ہسپتال پہنچنے کے بعد دم توڑ گئی۔ ایک ماں کی ممتا دیکھیں اور اس کا پیار دیکھیں اپنی اولاد کے لیے۔ خدا را اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ وہ ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور سننے میں آیا ہے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے بیٹا نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے شعور نہیں ہے، لہذا اسے کچھ مت کہنا۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی ممتا ہے۔ اور اس دلدوز واقعے کا جو سبب بنا، جو بنیادی سبب تھا، وہ پب جی گیم ہے۔ رات دیر تک کھیلنے سے منع کرنے پر اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ پب جی گیم یہ کئی طرح کے شرعی اور دیگر مفاسد پر مشتمل ایک گیم ہے۔ خدا را اس کی لت سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اس کے نقصانات اپنے بچوں کو بتائیں۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال انہیں بتائیں کہ کس طرح سے انٹرنیٹ کو ہم صحیح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے فوائد کے لیے، علوم نافعہ کے حصول کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے، اہل و عیال سے رابطے کے لیے اس کو استعمال میں لایا جائے، اور دیگر جو مفاسد ہیں، نقصانات ہیں، وہ اپنے بچوں کو خدا را سمجھائیں۔ نہیں تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس میں کئی مفاسد ہیں، اور اس کے کھیلنے میں نہ کوئی دینی اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہے، محض ایک لہو و لعب اور وقت گزارنے کے لیے یہ گیم کھیلی جاتی ہے، جو کہ لا یعنی کام ہے۔ اور پھر اس کے کھیلنے والے عام طور پر اس قدر عادی ہو جاتے ہیں، جس کو ایک دفعہ اس کی لت لگ جاتی ہے، وہ اس قدر اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس کا نشہ سا ہو جاتا ہے، اور ایسا انہماک ہوتا ہے کہ وہ کئی دینی بلکہ دنیاوی امور سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ ایسے لا یعنی لہو و لعب پر مشتمل کھیل کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت مطہرہ اس سے منع کرتی ہے، لا یعنی سے منع کرتی ہے۔ اور پھر مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس گیم کو بار بار کھیلتے ہیں اور اس کے عادی بن جاتے ہیں، اس کی لت میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کا ذہن وہ منفی ہونے لگتا ہے، اور ان کے افکار، ان کی سوچ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گیم کی طرح، جس طرح اس گیم میں ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، مارنا، اور یہ وہ واقعی زندگی میں بھی وہ مار دھاڑ وغیرہ کے کام سوچتے ہیں، جس کے بہت سے واقعات وہ ماضی میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اور آج یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی دلدوز واقعہ ہے، اور حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس گیم کے اوپر پابندی رکھنی چاہیے ملک کے اندر، تاکہ پھر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دے، کوئی بھائی اپنی بہن کو یا کوئی اور کسی کی جان نہ لے سکے۔ خدا را حکومتی ادارے
اس کے اوپر سوچیں اور اس کے اوپر پابندی لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔